ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، اب عشق کے امتحاں اور بھی ہے۔ جب یہ غزل میں نے پڑھی تو اس سے بہت کچھ سیکھا میں نے۔ تو جب یہ ٹاپک میں نے دیکھا تو مجھے یونیورسٹی کی ایک بات یاد آئی۔ جب میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا اور میرے یونیورسٹی میں اسٹارٹ کے دن تھے، تو ہماری فرسٹ سیمسٹر تھا اور ہمارے سینئر کے ساتھ ایک کمپٹیشن رکھی گئی BS4 کے ساتھ، اور وہ کمپٹیشن تھی جونی ایلیا کے مشاعر میں، اشعار میں سے۔ تو وہ ہم نے جیت بھی لی تھی۔ اس کے بعد مجھے جونی ایلیا سے بہت لگاؤ ہو گیا اور جونی ایلیا کو میں نے پہچانا اور میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو میرے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو شاعری سے تھوڑا سا اختلاف ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شاعری وہ لوگ کہتے ہیں جن کے کوئی ڈریمز نہیں ہوتے۔ لوگ وہ کہتے ہیں کہ شاعری وہ لوگ کہتے ہیں جو محبت میں ٹوٹے ہوئے ہو۔ کہتے ہیں کہ شاعری وہ لوگ کرتے ہیں جن کی کوئی خواب نہیں ہو، جو بانڈڈ ہو۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاعری ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے زبان کی عکاسی کرتی ہے، جو کہ بہت سے دلوں کی آواز بنتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ شاعری صرف محبت پہ ہی کی جائے، ضروری نہیں ہے کہ شاعری صرف نفرت پہ ہی ہو۔ شاعری پہ تو ہم یوز کرتے ہیں کسی دوسرے کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بھی، جیسے کہ شعر ہے جو کہ آج ہمارا اسپیکر کلب اٹواد کا ٹاپک ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہے۔ ہر ایک شخص کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے۔ جب میں نے یہ شعر پڑھا تو مجھے لگا کہ اکارڈنگ ٹو مائی پوائنٹ آف ویو کہ انسان کو لمیٹڈ نہیں ہونا چاہیے، اور بے شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور پہلے بھی جیسے میں بات کر چکا ہوں، جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، جتنے بھی سکسیزفل لوگ ہیں، وہ بانڈڈ نہیں ہوتے، وہ خود کو اسٹرک نہیں کرتے، وہ لمیٹڈ نہیں ہوتے۔ تو یہ شعر ہمیں بتاتا ہے کہ ابھی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ صرف یہ دنیا نہیں ہے، صرف یہ ایک شہر نہیں ہے، ہزاروں شہر، ہزاروں دنیا ایک اور بھی ہے۔ تو ہمیں لمیٹڈ نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہے، ابھی اور بھی آزمائش ہوں گے۔ جیسے کہ یہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہے۔ اور جب پوری غزل میں نے پڑھی تو مجھے ان میں سے اشعار تو سب، شعر تو سارے دل پہ لگتے ہیں، لیکن یہ دو جو ہوتے ہیں وہ سیدھا میرے دل پہ لگے۔ شکریہ۔ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ اسی روز اور شب میں الجھ کر نہ رہ جا، اس روز اور شب میں الجھ کر نہ رہ جا، کہ تیرے زماں و مکاں اور بھی ہے۔ اگر اس شعر کو ہم دیکھیں اور موجودہ دور کے 60% نوجوان ہم دیکھیں تو وہ اسی شعر میں بھٹکے ہوئے ہیں۔ اسی روز اور شب میں الجھ کر نہ رہ جا، کہ تیرے زماں و مکاں اور بھی ہے۔ سمپل بات ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ فرسٹ ٹائم ٹرائی کر لیتے ہیں اور دین دے فیل۔ جب وہ فیل ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بند کر دیتے ہیں، ایک بند کمرے کا سہارا لے لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں، بند کرنے کا سہارا نہیں لیتے۔ آپ گریں گے تو آپ اٹھیں گے، آپ گرے آپ اٹھے، آپ گرے آپ اٹھے۔ اور وہی بات ہوتی ہے کہ ڈاکٹر ثنا منظور کی، کہ لوگ آپ پر پتھر پھینکیں گے اور آپ ان پتھروں کو اپنی سیڑھیاں بناؤ اور پریکٹس کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، اور ایک دن وہی لوگ بیٹھ کر آپ کے لیے تالیاں بجائیں گے کہ واہ، اس بندے نے تو کمال کر دیا۔ اور آخر میں کوٹ جو یہاں پر ایک ہے، ڈونٹ لمٹ یور چیلنجز، چیلنج یور لمٹس۔ خود کو باؤنڈ نہ کرو، ان لمیٹڈ ڈریمز دیکھو، ویژنز دیکھو، ایمز دیکھو۔ اگر ایک میں آپ فیل ہوتے ہیں تو جسٹ موو ٹورڈ سیکنڈ ون، موو ٹورڈ تھرڈ ون۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ، اور اپنے ملک کے نوجوانوں سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اٹھے، جاگے، آگے بڑھے اور بدلے۔ والسلام۔